تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے، آسمان سے پانی برسا کر زمین میں سے نباتات اگائے، اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارا کا سارا، سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے، چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو، چاہے وہ پودوں کی خوراک ہو، چاہے وہ ہماری خوراک ہو، زمین مر جائے ساری مخلوقات مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہرا ہو اور تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹی کسی اور کی ہے ہی نہیں، یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مجھے بتائیں جو قرآن کے شروع میں توحید بیان ہوئی ہے، توحید کو پڑھ لینے کے بعد کیا وہ کسی بابے کو پکارے گا، کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا، زندہ شخص سے اس چیزوں کی ڈیمانڈ کرے گا جس کا اس کو اہل ہی نہ ہو؟ امپوسیبل، کتنی بنیادی بات ہے۔ بس ان ساری نعمتوں کے بدلے میں تم سے بس ایک بات مانگ رہا ہوں، وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل نند کے طور پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا جس کو بنایا جائے مد مقابل، کون ہو سکتا ہے؟ یہی ند کا لفظ ہے جو حدیث میں آیا ہے، جو اد البد مفرد میں صحیح سند کے ساتھ ہے اور مستد امام احمد میں بھی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، یا رسول اللہ ماشاء اللہ شیطا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا الاجل اللہ ندا بالمیوفس، کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا؟ قل بل ماشاء اللہ، بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو اچھا اس نے آگے سے آرگومنٹ کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں، اللہ کا رسول ہی مان رہا ہوں، میں نے آپ کو کوئی اللہ مان کے نہیں کہا، میں نے آپ کو کوئی مستقل بذات نہیں مانا، میں نے آپ کو عطائی مان کے بات کی ہے، ذاتی مان کے بات کی ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی کہانی ہے جو مولویوں نے پڑھائی ہے، اس زمانے میں تھی نہیں، تو یہی ند کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ ند نہ ٹھہراؤ۔